اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب سے مانگو، حمد و ثنا کرو اپنے دل کے اندر گریہ وزاری گڑگڑاہٹ کے ساتھ اور دھیمی آواز، دھیمے دھیمے، جس کو سرگوشی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے چھٹا ادب ہے الحاح کرنا۔ الحاح ہمارے یو پی کی زبان میں چروری کرنا کہتے ہیں، سمجھے آپ لوگ کہ نہیں؟ جیسے کہ آپ کا بیٹا، اللہ کی میں مثال نہیں دے رہا ہوں، کوئی اپنی ضرورت آپ سے مانگ رہا ہے، ہر طرف سے لپٹ کر کے دے دو دے دو، یہ یعنی اس کو کہا جاتا ہے الحاح، بار بار، یعنی بہتر ہے کہ ہر دعا کو 3 بار، ربنا آتنا فی الدنیا، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی ہر دعا کو 3 بار پڑھنا۔ اور دعا کے قبول ہونے کے آداب میں سے ہے صحیح وسیلے کا استعمال۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے صحیح وسیلے کا استعمال بڑا اہم موضوع آ گیا، ایک مستقل موضوع ہے وسیلے کا بیان، جس کے اندر اکثر لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے، دھوکہ دیا ہے، ملمہ سازی کی ہے، فراڈ کیا ہے اور مکاریاں کی ہیں۔ جائز وسیلہ کیا ہے میرے بھائی؟ وقت میں ورنہ تفصیل کے ساتھ بتاتا، ہو سکتا ہے بعد میں سے کچھ اس کے بارے میں ظاہر ہے۔ جائز وسیلہ کیا ہے سن لیجئے، اللہ کے ناموں کا، اللہ کی خوبیوں کا، اللہ کی صفتوں کا وسیلہ لینا، یہ جائز وسیلہ ہے۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا تھا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے اپنی رحمت کے ذریعہ۔ کس کے ذریعہ؟ اپنے رحمت کو تو فعل میں، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اپنے رحمت کے صدقے میں، اپنے رحمت کے ذریعہ۔ کس چیز کو سلیمان علیہ السلام نے دعا میں وسیلہ بنایا؟ اللہ کی خوبی کا، اللہ کی قدرت کا، تو اللہ کے ناموں کا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو منان ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا احد، یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد، یا اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہیں اللہ کے ناموں کا، اللہ کی خوبیوں کا واسطہ اور وسیلہ بنانا۔ عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس نے یہ دعا پڑھ کر کے مانگی جس میں اللہ رب العالمین کے ناموں کا، خوبیوں کا، اللہ کی وحدانیت کا، توحید الوہیت کو واسطہ اور وسیلہ اس آدمی نے اپنے دعا کے اندر بنایا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آدمی نے اللہ کے اسم اعظم سے مانگا ہے، جس کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دے دیتا ہے، اور جب اس سے فریاد کیا جاتا ہے جس کے ذریعہ تو اللہ اس کی فریاد، اللہ کے سمدیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، یا رحمان الدنیا والآخرہ، یا صمد، یا قدیر، اللہ کے ناموں اور خوبیوں کو واسطہ اور وسیلہ بنانا، یہ بہترین دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ وسیلہ۔ دوسرا وسیلہ اپنے نیک عمل کو دعا کے قبول ہونے کے لیے وسیلہ بنانا۔ کس چیز کو؟ اپنے نیک عمل کو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آل عمران کی 16 نمبر آیت میں ذکر کیا، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ ایمان لانا کیا ہے؟ اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے، جس ایمان کے تو نے حکم دیا وہ ایمان ہم لائے۔ یہ ایمان لانا کیا ہے؟ بولو نا، سب سے بڑا نیک عمل ہے، سب سے بڑا نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ایمان لائے، جب ہم ایمان لائے آئے ہیں تجھ پر، اس ایمان کو واسطہ فاغفر لنا، اے اللہ تو ہمارے لیے بخش دے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ۔ اپنے نیک عمل کو واسطہ اور وسیلہ بنانا میرے بھائی اور ساتھیوں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں۔ وہ غار والوں کا واقعہ جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ 3 آدمی جا رہے تھے، چٹان آ کے دبا دیا تو غار کا منہ بند ہو گیا تھا، اور تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ لیا دعا کے اندر، اور اس پریشانی سے وہ نجات پائے۔ تو اپنے نیک عمل کا واسطہ۔ اس سے ایک چیز اور معلوم ہوئی میرے بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نیک اعمال کرنا پڑے گا، نیکیاں کرنی پڑیں گی، بھلائیاں کرنی پڑیں گی۔ اور تیسرا جائز وسیلہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، کسی نیک زندہ موجود آدمی کی دعا کا وسیلہ۔ کتنی چیزیں ہیں؟
نیک ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو یا حسن ظن ہو، اچھا گمان ہو کہ وہ آدمی نیک ہے۔ اور یہی ایک لطف کی بات یہ بھی سن لیجئے، نیک ہونے کی سب سے پہلی سرٹیفکیٹ اور شہادت اور لائسنس ایمان اور توحید ہے، جو کفر اور شرک سے خالی ہے بات کہ نہیں؟ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جب و دستار دیکھ لیا، چوگا پہنے ماشاء اللہ، سرما ہے اور یہ ہے، تسبیح ہے اور یہ ہے، یہ نیک نہیں۔ نیک ہونے کا سب سے بڑی چیز جس کے بغیر کوئی آدمی نیک نہیں ہو سکتا، کیا ہے شیخ صاحب؟ ایمان، توحید ہے کہ نہیں؟ ایمان اور توحید، جو کہ اس کے بعد ساری عبادتوں کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ نہیں کہ پہنچ گئے کسی مجاور کے پاس، کسی سجادہ نشین کے پاس اور دیکھ لیے یہ بس جناب آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ توحید والا ہو، ایمان والا ہو، شرک سے اس کا عقیدہ خالی ہو، بدعت مکفرہ سے اس کا عمل خالی ہو، اور بدعت سے اور چھوٹی بدعتوں سے بھی اس کا عمل خالی ہو، نیک ہو، نیک آدمی سے۔ اور وہ آدمی زندہ بھی ہو۔ کیا ہو؟ زندہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مردہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے میرے بھائی۔ زندہ جیسے آپ لوگ زندہ ہیں، مردہ جس کی روح جسم سے نکل گئی، کفنا افنا کر کے آپ نے لے جا کر کے قبر میں ڈال دیا، جو برزخی زندگی میں چل گیا۔ تو زندہ ہو اور آپ کے سامنے کیا ہو؟ موجود ہو، یا ٹیلی فون پر آپ سے رابطہ ہو رہا ہو، یا انٹرنیٹ، یعنی آمنے سامنے بات، کیونکہ کسی غائب سے آپ اپنی فریاد نہیں پہنچا سکتے کسی غائب کے پاس۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ ایسے آدمی کی دعا کا بھی وسیلہ لینا جائز ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی ماں مانی نہیں۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان کی ماں اپنے منہ سے کچھ ایسے جملے نکال گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ جملے تھے، جس سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ بھاگے بھاگے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمانے سے برسوں سے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، وہ انکار کرتے رہے، اور جب میں نے اسلام کی دعوت دی تو آج اس نے آپ کی شان میں ایسا جملہ نکال دیا جس سے میرا کلیجہ چکنا چور ہو گیا، میں بہت ہی دکھی ہو گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ دلیل کا ابو ہریرہ آئے کس کے پاس؟ نیک آدمی کے پاس۔ وہ نیک آدمی دنیا میں باقاعدہ حیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو ہریرہ کے سامنے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابو ہریرہ نے اپنے گھر ہی سے کہہ لیا، اے آقا، مدینے والے آقا، میری ماں کے لیے ہدایت کے لیے دعا کر دینا۔ ذرا غور کیجیے گا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ خوشخبری، یہ دعا سنتے ہی ابو ہریرہ خوشی میں جھومتے ہوئے مست و منگن بھاگے بھاگے اپنے امی جان کے گھر میں آتے ہیں، دروازہ ٹھوکتے ہیں، دروازہ کھلتا نہیں ہے، ماں کھولتی نہیں، لیکن اندر کچھ آہٹ سن رہے ہیں، کچھ کاموں کی آہٹ سن رہے ہیں، پانی کی کچھ آہٹ سن رہے ہیں۔ بعد میں ماں نے دروازہ کھولا اور کہا، اے بیٹے، جب تو نے دروازہ ٹھکایا تھا اس وقت میں غسل کر رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں گواہی مطلب یہ ہے کہ کسی نیک زندہ موجود آدمی کی دعا کا واسطہ اور وسیلہ لینا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانے کے لیے آئے تھے اپنی ماں کے حق میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مدینہ میں موجود ہوتے ہوئے بھی کبھی قبر مبارک پر نہیں گئے اور کہے، اللہ کے رسول جب آپ دنیا میں تھے میں آپ سے دعا کرتا تھا، آپ برزخی زندگی میں جا چکے ہیں، موت ہو چکی ہے، اب آپ میرے دعا کیجیے۔ ایسا کہیں نہیں ثابت کر سکتے ہیں، ایسا کہیں نہیں ثابت۔ تو نیک زندہ آدمی کی دعا کا واسطہ اور وسیلہ لینا، یہ 3 وسیلے جائز۔ اپنی پریشانی اور مشکلات کا بھی واسطہ اور وسیلہ لے سکتے ہیں، جیسا کہ بعض نبیوں نے کہا تھا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچ چکی ہے اور تو ہی ارحم الراحمین۔ اور اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے ہے دعا کرتے وقت اپنے گناہوں کا اعتراف اور اس کی نعمت کا اقرار۔ دعا کرتے وقت ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اس کی نعمت کا اقرار کریں، جیسے کہ دعائے سید الاستغفار کے اندر، کون سنا سکتا ہے دعائے سید الاستغفار؟ جو سنا دے گا شیخ عبدالہادی صاحب اس کو انشاءاللہ ضرور انعام دیں گے۔ دعائے سید الاستغفار میں تھوڑا تھا سن سا
میں نے کیا بتایا؟ دعا کے قبول ہونے کے آداب میں سے ہے اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اعتراف اور اس کے فضل اور مہربانی اور کرم اور نعمت کا اقرار. جس کو مولانا اجازت دیں گے وہ سنائے جلدی سے، میں پانی پی لوں. دعائے سید الاستغفار. اکرام بھائی سنائیے، اور اس کا ترجمہ آپ لوگ جان لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا. دعائے سید الاستغفار، دعا کا نام ہے سید الاستغفار، دعا کا نام. چلیں مبارک ہو. ابھی میرے خیال سے یاد کر رہے ہیں، پورا نہیں ہوا ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. یہ انعام کے مستحق ہیں. چلیے اور جو چلیے سوال رکھیے گا آخری محاضرے میں. ہاں چلے. دعائے سید الاستغفار یاد کر لیجیے گا، جو سب سے اچھا سنا لے گا مولانا انعام دیں گے، یا جس کے لیے بھی ہوگا، ہے نا. ان کا انعام تو اس کے اندر ہے، یعنی بندہ جو استغفار کا سردار اس کے اندر کرتا ہے ابو لک بنعمتک علیہ و ابو بذنبی. اے اللہ تو نے جو میرے اوپر انعام کیا میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اے میرے مولا، اور میں اپنے گناہوں کا بھی تیرے سامنے اقرار. فغفر، اے اللہ تو مجھے بس اپنے گناہوں کا. دعا کے قبول ہونے کے آداب میں سے ہر دعا کو 3 بار کہنا، اور اسی طریقے سے قبلہ کا استقبال کرنا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارش برسنے کی استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، بخاری شریف کی روایت ہے. تو اللہ کے رسول نے بارش برسنے کی دعا کی اور پھر قبلے کا استقبال کیا اور اپنی چادر پلٹی. تو دعا کے قبول ہونے کے آداب میں سے ہے قبلے کی جانب منہ کر کے دعا کرنا. ویسے ہر حالت میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا. دعا کے قبول ہونے کے آداب میں سے ہے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھانا، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، فیاض ہے، حیادار ہے. جب کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اللہ کی جانب اٹھاتا ہے تو اسے خالی واپس نہیں کرتا ہے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور آپ کے بغل کی سفیدی دور سے جھلکنے لگی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اگر ہو سکے تو دعا کرنے سے پہلے وضو کرنا، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عامر نے غزوہ حنین کے بعد بھیجا کہ جاؤ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو میرے لیے دعا کریں. ابو موسیٰ آئے اور ابو عامر کا سارا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، وضو کیا، اور پھر ابو عامر کے لیے اور ابو موسیٰ کے لیے دعا کیا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور کہا اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اللہ ابو عامر کو تو بخش دے. تو ہو سکے تو دعا کے لیے وضو کرنا. دعا میں اللہ کے در سے رونا، دعا میں اللہ کے در سے رونا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، تو آپ نے اے اللہ اگر تنہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تنہیں بخش دے تو حکمت والا اور غالب ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم امتی امتی وبکا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا اے اللہ میری امت پہ کرم کر، میری امت پہ بھلائی کر. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ سچائی کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز کے اندر، سجدے کے اندر دعا کرتے وقت رونے کی توفیق دے دے. اے اللہ ہم ایسی آنکھ سے پناہ مانگتے ہیں جو تیرے ڈر سے نہ روئے. آمین. تو میرے بھائیو دعا کے اندر رونا. اسی طرح دعا کے قبول ہونے کے آداب میں سے ہے اللہ کے سامنے اپنی محتاجی، اپنی تنگ دستی، اپنی عاجزی، اپنی مجبوری بیان کرنا، جیسا کہ ایوب علیہ السلام نے کہا تھا اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یاد کرو ایوب علیہ السلام کو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے اللہ مجھے بہت پریشانی ہو گئی، مسنی الضر، بہت زیادہ تکلیف زدہ ہو گیا ہوں. اپنی پریشانی، اپنی بےکلی، اپنی عاجزی، اے اللہ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا. وانت ارحم الراحمین، اور اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا واضح ہے. اے اللہ میں پریشان ہو گیا، تو ہی رحم و کرم کرنے والا مہربان ہے. تو اپنی عاجزی انکساری کو بھی دعا کے اندر ذکر کرنا. اسی طریقے سے پہلے اپنے لیے دعا کرنا، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، اور پھر دوسروں کے لیے دعا کرنا. لیکن یہ بات جانے رکھیے دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے.
آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے ڈائریکٹ دعا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے آپ اپنے لیے دعا کریں یا اور اپنے بال بچوں کے لیے دعا، والدین کے لیے، پھر عام لوگوں کے لیے دعا کریں۔ دعا میں زیادتی نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کہے اے اللہ تو مجھے جنت الفردوس دے دے، جنت کے انگور دے دے، جنت کے مکان دے دے، جنت میں جو اینٹ ہے وہ دے دے، نہیں، اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس دے دے۔ جب جنت الفردوس یا جنت مل گئے تو جنت کی ساری بہاریں جو آپ کے لیے ہیں مل گئی کہ نہیں؟ اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا۔ اب یہ کہ اللہ جنت دے دے، جنت کی یہ چیز، جنت کی، جب جنت پورا مانگ لیا ہم نے تب تو دعا کے اندر زیادتی نہیں کرنا اور توبہ اور ظلم کو واپس کر دینا۔ میرے بھائیو، دعا کے قبول ہونے کا آداب میں سے اپنے گناہوں سے توبہ، اور اگر آپ نے اللہ تعالی ہمیں ظالم ہونے سے بچائے، مظلوم ہونے سے بچائے۔ ظلم بڑی خطرناک چیز ہے، ظلم کا انجام اندھیرا ہے، بھیانک ہے۔ اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو ظلم کو واپس کر، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی پر کوئی تہمت لگا لی، تو اس سے اپنا معاملہ صاف رفع دفع کر لینا، کیونکہ اگر ظلم آپ نے کیا ہے تو ظلم ایک بڑا گناہ ہے، اور بڑے گناہ کے ارتکاب کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اور اسی کے ساتھ دعا کے آداب میں سے ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، جیسا کہ دلی رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی، اور سارے مومن مردوں مومنہ عورتوں کے لیے دعا کرنا، سارے مومن مردوں کے لیے دعا کرنا، مومنہ مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے دعا کرنا، اور دعا صرف اللہ تعالی ہی سے کرنا۔ یہ دعا کے آداب ہوئے۔ 2 منٹ کے اندر دعا کے قبول ہونے کے اوقات اور حالتیں میں بیان کر رہا ہوں، کن وقتوں میں دعا قبول، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ دعا قبول کرتا ہے، اگر دعا کی شرطیں، دعا کے سارے آداب جو بیان کیے گئے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ حالتیں ایسی ہیں جن کے اندر دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ چنانچہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جسے لیلۃ القدر کیا، ہاں بول دیا نا جو میں بلوانا چاہتا تھا، شب برات، یہ کلا موضوع شعبان میں بیان کیا جائے گا۔ شب برات ہے، لیلۃ القدر نہیں ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاخرات ہیں۔ لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا۔ اسی طرح فرض صلاتوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اگر آپ اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ بولو۔ فرض صلاتوں کی پابندی کرنی پڑے گی، 5 وقت کی، اور اگر آپ 5 وقت کی پابندی نہیں کر پاتے ہو اور نماز سے، صلاۃ سے محبت نہیں ہے، تب کیسے امید رکھتے ہو کہ دشمنان اسلام اسلام کو برباد کر رہے ہیں اور تم دعا کر رہے ہو اللہ دور کر دے گا فرض نمازوں کے بعد؟ لیکن یہاں ایک مسئلہ، کیا فرض نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے، جبکہ آپ سن چکے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کے آداب میں سے ہاتھ بھی اٹھانا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، میں نے پہلے ہی بتلایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی دعا کے اندر ضروری ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فرض نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے رات کے آخری پہر، رات کے آخری پہر ابو ہریرہ، رات کے آخری پہر، آخری جو تیسرا حصہ بچتا ہے اس کا آخری حصہ، ابو ہریرہ، ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہمیں بنائے جو اس وقت جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ، ہر رات ہمارا رب نچلے آسمان پہ اترتا ہے جیسا اس کو لائق ہے، جیسا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، جیسا اس کو لائق ہے، کیونکہ اللہ اترتا ہے، کیسے اترتا ہے ہمیں، جیسا اس کے شایان شان ہے، اترتا ہے جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی رہتا ہے، اور رب کہتا ہے سبحان اللہ، ایسے مہربان رب کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جا رہے ہو اپنی دعا کرنے، اپنی فریاد مانگنے، توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہر رات کو آخری پہر نچلے آسمان پہ اترتا ہے جیسا اس کے شایان شان ہے، پھر اعلان کرتا ہے، کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے فریاد کرے، مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کرے، مجھ سے سوال کرے، مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو قبول کر لوں۔
اور اللہ تعالیٰ کہتا من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو اس وقت جب پوری دنیا سو رہی ہے اس وقت اٹھے اور مانگے مجھ سے، میں اسے دے دوں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت بخشش مانگے اور میں اسے معاف کر دوں. تو یہ وہ وقت ہے میرے بھائیوں جس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی. کون سا وقت؟ رات کے آخری تیسرے حصے کا آخری حصہ میرے بھائیوں ساتھیوں. اسی طرح دعا کے قبول ہونے کا ایک مناسب وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان. میرے بھائیوں ساتھیوں کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ عبادت تو نہ کرتا ہوں، لیکن میں بتلاؤں گا کہ نماز کی پابندی کے کتنے فائدے ہیں. ابھی آپ نے سنا فرض صلاتوں کے بعد دعا قبول ہوتی، اور اذان اور اقامت کے بیچ دعا قبول ہوتی ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی ہوئی دعا اللہ ٹھکراتا نہیں ہے، اللہ رد نہیں کرتا. فدعو، سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے فدعو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور فرض صلات کی اذان کے وقت، فرض صلات کی اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جیسا کہ سہل بن سعد نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ٹھکرائی نہیں جاتی یا بہت کم ٹھکرائی جاتی ہیں. الدعاء عند النداء، اذان کے بعد دعا، اذان کے بعد دعا، اور اس وقت کی دعا جب 2 فوجیں آپس میں اسلام ملتی ہیں. اسی طریقے سے فرض صلات کی اقامت کے وقت دعا، فرض صلات کی نماز کا فائدہ بھی ساتھ ساتھ دیتے رہو. فرض صلات کے اقامت کے وقت دعا، ایک روایت ہے صحیح الترغیب کی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ساعتان لا ترد علی داع دعوتہ، 2 گھڑیاں ایسی ہیں کہ دعا کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. وہ کون سی 2 گھڑیاں ہیں؟ حین تقام الصلاۃ، جس وقت صلاۃ یعنی نماز کھڑی کی جاتی. اقامت وہی وقت ہوگا نا، وہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جب صف بندی کی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے بارش برستے وقت اگر کوئی آدمی دعا کرے پانی کے نیچے جا کر کے، جب بارش برسے پانی، تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے جمعہ کے وقت، جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، اس گھڑی میں جو بھی دعا قبول کی جائے، جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. وہ گھڑی، وہ وقت کیا ہے؟ علماء کے اندر اختلاف ہے. صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام منبر پہ بیٹھ جائے یہاں تک کہ نماز ختم ہو. لیکن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسند احمد کی ایک روایت کو دلیل بنا کر کے کہا ہے کہ عصر کے بعد ہے. جو روایت ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ اللہ ایاہ وہی بعد العصر. اور مسند احمد کی اس روایت کو بہت سارے محدثین نے شواہد اور متابعات کی وجہ سے حسن کے درجے تک ذکر کیا. تو علامہ ابن القیم نے کہا ہے یہ عصر کے بعد کا وقت ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ہے. اسی طریقے سے سچی نیت سے زمزم پیتے وقت کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مامو زمزم لما شرب. میرے بھائیوں سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے آج کے اس پروگرام میں انہی چیزوں کو میں نے ذکر کیا ہے، انہی وقتوں کو جس پر ہم آپ آسانی سے کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں. کوئی ایسی مشقت کی چیز میں نہیں لایا جو ہمارے لیے بہت پریشان کن ہو. اذان کے وقت، اذان و اقامت کے وقت، فرض صلات کے وقت ہے کہ نہیں. زمزم، یہاں زمزم متوفر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ماؤ زمزم لما شرب. اسی طریقے سے سجدہ میں دعا قبول ہوتی ہے. وہ ایک سجدہ جس سے تو گرا سمجھتا ہے. سجدے کے جو فائدے ہیں وہ تو الگ فائدے ہیں، صلات کے جو فائدے ہیں، نفلی نمازوں کے فائدے ہیں وہ تو ہے ہی. سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. وہ ایک سجدہ جس سے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جس سے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے ہوتی ہے آدمی کی نجات. ہے کار دنیا میں تیری، ہے کار دنیا میں تیری چستی وہ چالاکی بڑی، کیا بندگی میں پڑ گئی تجھ پر بلا اے بے نماز. سجدے کے وقت دعا قبول ہوتی میرے بھائیوں ساتھوں. صلاۃ کے پابند بنو میرے بھائیوں. یہ آخری نصیحت و وصیت ہے آقا کی سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ صلاۃ کی ندا لگا کر کے کہتے ہمارے پیارے حبیب. آج مسجدیں ویران ہیں، مارکیٹیں آباد ہیں، اور تف ہو ایسے لوگوں پر جو نماز کے وقت بھی اپنی دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں یا مسجد کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اور نہ نماز پڑھنے والے کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ ان کو لوگ بتائیں، اور نہ ان کے دل میں احساس. اور ایسے بھی بدبخت ہوتے جا رہے ہیں، جرائم میں اتنے آگے ہوتے جا رہے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے اور گانے چل رہے ہیں. اور اس سے بڑی بدبختی دیکھیے میرے بھائیوں
یہ سوچا نہیں تھا آپ نے، یہ سوچا نہیں تھا آپ نے کہ نماز کے حالت میں مسجد کے اندر میوزک بجے گی، گانے لگیں گے۔ آج موبائل لے کر کے جس کے اندر آپ نے میوزک ڈال لیا ہے، گانا ڈال لیا ہے، نماز کے وقت نماز کی حالت میں اللہ کے گھر میں میوزک آپ بجا رہے ہیں، گانے آپ بجا رہے ہیں، موبائل پہ سالن لگانا آپ گوارا نہیں کرتے میرے بھائیوں سے۔ یہ ہے نماز کے مسائل میرے بھائیوں سے۔ تو تم ایسے لوگوں پر تو میرے بھائیوں سجدے کے اندر، سجدے کے اندر بندہ جب رب کے حضور میں، رب کے جناب میں سجدہ کرتا ہے تو دعائیں ضرور زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے اس حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اے رب ذوالجلال تو ہمیں زیادہ سجدے کرنے والوں میں سے بنا، ہمارے ان بھائیوں کو زیادہ سجدے کرنے والوں میں سے بنا، آمین رب العالمین۔ فاکثروا الدعاء، اے لوگو تم سجدے کی حالت میں ہو، رب کے سامنے پیشانی ٹیک دیے ہو، تمہارے اندر اخلاص و للہیت پائی جاتی ہے، تم اپنے رب سے زیادہ قریب ہو، فاکثروا الدعاء تو زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ اور ہمارے لیے شیخ عبدالہادی کے لیے بھی سجدے کی حال میں دعا کرتے رہنا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ رات میں نیند سے بیدار ہوتے وقت اور یہ دعا پڑھنے کے ایک خاص دعا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں کہ جب رات میں بیدار ہو نیند سے اور وہ دعا پڑھ لیں، اس دعا کے پڑھنے کے بعد دعا کریں گے ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، من تعار من لیل، جو رات میں ہوشیار ہوا تو اس نے یہ دعا پڑھی، کیا ذرا سنیے گا، یاد کر لیجیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر اس کے بعد کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، یا دعا کیا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر اس نے فوراً وضو کر کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کی دعا پڑھنے کے بعد بھی دعا کرے تو قبول ہوگی۔ یونس علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی نے دعا کی یہ پڑھ کر کے تو اللہ کے رسول نے کہا اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی طریقے سے دعا کے قبول ہونے کے اوقات میں سے ہے آخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد، جب آدمی صلوات پڑھتا نماز پڑھتا ہے تو آخری تشہد میں کیا پڑھتا ہے؟ التحیات للہ، جس کے اندر اللہ کے حمد و ثنا ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے دعا۔ جو آدمی نماز کا پابند نہیں ہے وہ عام مسلمانوں کی حق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے میرے بھائی ساتھیوں۔ ایک نقطہ بتلاؤں میں آپ کو، بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے۔ التحیات کے اندر آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ السلام علینا، اللہ کی سلامتی ہو ہمارے اوپر، وعلی عباد اللہ الصالحین، گویا عام نیک بندوں کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا، اور اللہ سلامتی اتار نیک بندوں پر۔ تو تحیات میں اللہ کے حمد و ثنا ہے، اپنے لیے دعا، اور پھر درود شریف کے پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو جب میں بیٹھا تو میں نے اللہ کی تعریف کی، تشہد اخیر میں اللہ کی تعریف کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود بھیجا، پھر میں نے اپنے لیے دعا کی، تو اللہ کے رسول نے کیا سنایا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، میں آخری تشہد میں بیٹھا تو اللہ کی تعریف کی، نبی پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، پھر نبی نے کیا فرمایا؟ سل توتا مانگو دیے جاؤ گے، مانگو پاؤ گے، یعنی تم نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی ہے،